ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے تو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا چاہیے، اس کے بعد بطور سربراہ گھرانے کا جو ہوتا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے گھر میں جو نا وہ کوشش کرے اپنے بیوی بچوں کو جو گھر میں سارے اس کے زیر کفالت اہل و عیال ہوتے ہیں تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ اگر وہ ان کی نہیں مانے تو اس سے قطع تعلقی ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کس حد تک ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو جائیداد سے آگ کرنا جائز ہے؟ اصل میں اس میں ڈیپینڈ کرے گا اس چیز پر کہ جو نافرمانی ہے وہ کس درجے کی ہے۔ آیا کوئی اولاد جو ہے وہ صریح کفریہ اعمال پر چلی گئی ہے، صریح شرکیہ اعمال پر چلی گئی ہے، اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آخری قدم اٹھانا جائز ہوگا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، مسجد جا کر پڑھو، اور وہ کبھی کر رہے ہیں، گنڈے دار نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ انہیں عاق کر دیں یا ان سے قطع تعلق کر لیں۔ باقی اپنے گھر میں اس کے سربراہ کی حیثیت سے آپ جو طریقہ بھی ممکن ہو سمجھانا ہے، فہمائش ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک توازن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سختی ہی سختی کریں گے تو رد عمل کے اندر بھی سختی پیدا ہو جائے گی، ضد پیدا ہو جائے گی، اور یہ ہمارے ہاں اکثر مذہبی گھرانوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر سے دباؤ پڑتا ہے اولاد کے اوپر، وہ پھر اس کے احتجاج کرتے ہوئے یا اس کے ایک ریوولٹ کا انداز جو ہے، بغاوت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ نرمی بھی ہو، محبت سے بھی سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ مناسب سختی بھی ہو، ان دونوں میں توازن بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ حکمت عطا فرمائے، ورنہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کا اپنا کردار جو ہے وہ کس درجے کا ہے، اس لیے کہ آپ باقی ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے کردار میں کوئی خلا ہے، مثلا آپ نے کوئی ملنے آیا ہے اور آپ نے کہہ دیا بیٹے سے کہہ دو بھائی جا کے نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، کہہ دو، بس معلوم ہوا بیٹے کو پتہ چل گیا کہ ابا جان تو جھوٹ بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ اب وہ آپ کی کسی بات کا اثر نہیں لے گا، اس لیے کہ ابا جان تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس حوالے سے اپنا کردار فیصلہ کن، اور یہ کہ وہاں پر سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی، محبت بھی، یہ احساس نہ ہونے پائے اولاد کو یا کسی اور کو کہ یہ تو کوئی ہم پر جو ہے اپنا کوئی غصہ نکال رہے ہیں پرانا، بلکہ یہ ہے کہ نہیں، یہ شفقت سے کہہ رہے ہیں، محبت سے کہہ رہے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس تمام حکمت کے ساتھ آپ یہ کام اپنے گھر کے اندر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں ہے کہ اور آدم نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ کر معافی مانگ لی، اور اس کے رب نے اسے معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ انتہائی توبہ قبول کرنے والا صاحب رحم ہے۔ کیا یہ معافی کوئی رٹی رٹائی چیز ہے؟ کوئی یہ رٹی رٹائی چیز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی مولانا عبد الکریم پارک کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پہلی بات میں واضح طور پر سمجھا نہیں، رٹی رٹائی چیز سے کیا مراد؟ یعنی جو گناہ کے لیے جو ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان کے دل میں احساس تو پیدا ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، احساس ندامت، لیکن اب انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں اللہ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں۔ تو اللہ نے وہ الفاظ خود تلقین کر دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو دیکھتا ہے نا، دل میں اس کے پشیمانی ہے، اور وہ جو ہے پچھتا رہا ہے اپنے کیے پر، اور یہ جو کیفیت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ آدمی شرمندگی کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے ننے قطرے پسینے کے آ جائیں پشیمانی کی وجہ سے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ اتنے پسند ہے کہ وہ موتی سمجھ کر ان قطروں کو چن لیتا ہے۔ قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تو ایسا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آئے ہیں، سورہ بقرہ میں نہیں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اب یہ ہے کہ یہ الفاظ ظاہر بات ہے اللہ کے تلقین کردہ ہیں، کبھی آپ کو بھی ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑے تو بہترین الفاظ یہی ہوں گے، اسی پر آپ اسی کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں وارد ہوئے۔ لیکن ان الفاظ پر منحصر نہیں ہے، اگر آپ اپنی زبان میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عہد کریں اللہ میں آئندہ یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ جو ہیں رٹے رٹائے کا لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں
وہ رٹے رٹائے میں یہ ہوتا کہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا اور الفاظ آپ زبان سے نکال رہے ہیں، تو وہ بات تو پھر بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ تو اصل میں مطلب اور مفہوم تو پہلے ہے، مقدم ہے، وہ دل کے اندر وہ پشیمانی، یہ تو پچھتاوا یہ ہونا چاہیے، اور عزم مصمم ہونا چاہیے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بغیر کوئی جو ہے توبہ، وہ توبہ ہے ہی نہیں پھر۔ تو یہ ہے، اگر اس کے بعد دل کے اندر جو کیفیات ہیں وہ الفاظ آپ کو یاد نہ بھی ہوں، اگر ہوں تو بہتر ہے۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب یہ واحد کا صیغہ ہو گیا، وہاں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، وہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ دونوں تھے اس میں، میاں بیوی آدم اور حوا۔ اس سے یہ کہ لیکن آپ وہ الفاظ استعمال کریں گے تو بہتر، ورنہ آپ اپنی زبان میں جو بھی بات کہیں وہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا جاننے والا ہے۔ عبد الکریم پاریکھ صاحب ایک بزرگ تھے اور غالباً اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ناگپور جو ہے انڈیا میں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں علی میاں کے نام سے معروف ہیں، وہ بڑی شخصیت تھے عالم اسلام کے، عربی زبان کے بہت بڑے اسکالر اور ماہر، عربی میں تقریریں کرنے والے، لکھنے والے۔ ان کی تحریر جو عربی اور تقریر عربی کی ہوتی تھی وہ عربوں کو بہت پسند آتی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر عمدہ جو ہے فصیح عربی، بہت ہی فصاحت اور بلاغت اللہ نے انہیں دی تھی عربی زبان میں۔ ان کے یہ شاگرد ہیں، ان کی اپنی عربی اتنی اونچی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ قرآن مجید کے مطالب کو بہت سادہ انداز میں سمجھانے کی ان میں خاص صلاحیت تھی۔ یہاں بھی آئے تھے، ہمارے ہاں بھی آئے تھے جہاں دورہ انہوں نے کیا تھا، اور میری وہاں بھی ہندوستان میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال ان کا ایک اس طریقے سے ترجمہ جو ہے اور سادہ آواشی کے ساتھ وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ تو اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جو اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں بھی اقبال کے حوالے سے ہی سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ فرد کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے اور امت کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، خودی جسے اقبال نے کہا ہے، یہ علامہ اقبال اور ہم نامی میری کتاب ہے، اس میں نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ خودی سے مراد کیا ہے؟ ہماری روح۔ آج مصیبت کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اپنے اس جسمانی وجود کو یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، حالانکہ اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں وہ روح ہے جو اس کے اندر ہے، وہ ہے خودی۔ یہ ہے اصل فلسفہ سارا۔ چنانچہ اس کے لیے سب سے بڑی بات سمجھ لیجئے کہ سید نذیر نیازی، ان کے شاگرد بھی کہہ لیجئے، ان کے دوست بھی تھے، آس پاس بیٹھنے والے ہم نشین، انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا کہ آپ نے خودی کا تصور نیٹشے سے لیا، کوئی کہتا فلاں سے لیا، کوئی کہتا فلاں سے لیا، آپ خود بتا دیں کہ کس سے لیا ہے۔ کہنے لگے اچھا کل اس وقت فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی نے یہ سارا واقعہ ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں بیان کیا، کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ میری قسمت ہے کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت جو ہے وہ مجھے لکھوائیں گے کہ کیا ہے میرا فلسفہ خودی۔ تو میں وقت پر تیار ہو کر کاپی پینسل لے کر پہنچ گیا، تو فرمایا کہ ذرا قرآن شریف نکال لو، تو میرے سارے اوس پڑ گئی میرے اوپر۔ میں سمجھتا تھا کوئی فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، کوئی ہسٹری آف فلاسفی نکلوائیں گے کہ فلاں پھر چیپٹر نکالو نیٹشے کا یا کسی اور کا، مرکساں کا، فلاں کا۔ قرآن نکال لو، کھولو۔ یہ جو صورت ہے سورۃ الحشر، غالباً اس کی 28ویں آیت ہے، نمبر کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، وہ بیان کریں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں؟ کیا اپنے جسم سے غافل ہوتے ہیں؟ ذرا سے پھنسی نکلے تو بھاگتے نہیں، انجیکشن نہیں لگواتے، پینسلین کے انجیکشن لگواؤ، کوئی تکلیف ہو جائے دانت میں درد ہو بھاگتے کہ نہیں؟ آپ اپنے جسم سے کب غافل ہیں؟ جسمانی تقاضوں سے کب غافل ہیں؟ بھوک لگتی ہے فوراً ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے کہ نہیں مارتے کچھ کھانے کو ملے؟ تو انسان اپنے مادی وجود سے غافل نہیں ہوتا، کوئی اور شے ہے جس سے غافل ہوتا ہے۔
وہ ہے اس کا روحانی وجود۔ بلکہ ایک بہت بڑے جو اس دور کے اندر اسلام کے داعی ہیں وہ تو انکاری ہیں کہ روح کا کوئی وجود نہیں ہے علیحدہ، بالکل صاف، کھلا۔ اب اس کو پھر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہائر لیول ہے، فلسفی، ہائر پوئٹری، ہائر فلسفی، ہائر ریلیجن، یہ تینوں جا کر جہاں متفق ہوتے ہیں وہ ہے وہ روح کا معاملہ۔ چنانچہ اپنشد کا ایک قول میں نے اپنے درسوں میں بارہا سنایا ہے، وہ کیا ہے؟ مین in his ignorance، نوٹ کر لیجیے، ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ ریئل سیلف اندر ہے، جیسے کہ کوئی راڈ ہو، اس کے گرد جو ہے آپ نے کپڑے کا تھان جو ہے اس کے گرد لپیٹا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا مادی وجود جو ہے، یہ گوشت ہے، پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے وہ، یہ سب، یہ وہ مادی جو ہے، اس کو کہا شیٹس، میٹیریل شیٹس وچ انکمپاسز ریئل سیلف۔ ریئل سیلف کو بھول گئے اور صرف اپنے اس حیوانی وجود کو سمجھ لیا یہ میں ہوں۔ اور کیا بہترین لفظ استعمال کیا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ مین ان ہز اگنورنس، انسان اپنی جہالت کی وجہ سے آئیڈینٹیفائز ہمسیلف، سمجھ بیٹھتا ہے اپنے آپ کو ود دی میٹیریل شیٹس، ان مادی غلافوں سے، which encompasses real self، جو اس کی اصل خودی کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اپنی روح کو پہچاننا، روح کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ خودی ہے۔ یہی خودی جو ہے کسی فرد کے لیے اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور یہی خودی جو ہے پھر کسی قوم کو اگر وہ اس میدان میں آ جائے تو پھر دنیا کے اندر سربلندی عطا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دیکھو، مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح بھی ہے، دنیا میں اس کو دنیا کی ساری عیش و عشرت وہ مل جاتی ہے، اس کو مال دولت بھی مل جاتی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان کو اولاد نہیں ملتی، اور ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا سارا کچھ چلا جائے، بدلے میں مجھے اپنی اولاد مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو ہم چاہے اس کو مؤنث دیتے ہیں یعنی لڑکیاں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جس کو ہم چاہے تو اس کو ہم مادہ نر دیتے ہیں یعنی بیٹا اس کو دیتے ہیں، بیٹے اس کو دیتے ہیں۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور بعض لوگ اس طرح بھی ہے جن کو ہم بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہے تو اس کو بغیر بچوں کو پیدا کر دیتا ہے یعنی اس کے بچے نہیں ہوتے۔ تو جتنے لوگ جو اولاد کے انتظار میں ہے وہ اپنا علاج کرے، یہ ایک سنت طریقہ ہے علاج کرنا، اگر علاج اویلیبل ہے تو کرے، اور اگر علاج سے بھی کام نہ ہو تو آپ کو ہرگز بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر قرآن نے مال کو اور اسی طرح اولاد کو اگر برکت کہا ہے یا اس کو نعمت کہا ہے، تو دوسری جگہ مال اور دولت کو یعنی مال کو اور اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس مال آ گیا اور اس مال کے ذریعے آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آپ حج بھی ادا کرتے ہیں، آپ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا آپ خیال بھی رکھتے ہیں، آپ خرچہ بھی کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، تو یہ مال آپ کے لیے کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ آپ کے لیے حسن ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر مال کی وجہ سے آپ میں غرور آ گیا، آپ میں تکبر آ گئی، آپ نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، آپ میں بخل آئی، آپ عیاشی میں اڑاتے ہیں، آپ اسراف کرتے ہیں، آپ جو ہے نا مستیاں وغیرہ کرتے ہیں، اس میں پیسے لوٹاتے ہیں، اور جس طرح یہ بازار میں لونڈیاں ناچتی ہے ان پر ناچنے والوں پر آپ پیسہ اڑاتے ہیں، تو آپ مال کی بے قدری کرتی ہے، تو یہی مال آپ کے لیے پھر فتنہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک آپ کی مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ حرام چھوڑ کر حلال چھوڑ کر حرام کی طرف آ جاتا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے،
اور دنیا رات دن ایک کر دیتا ہے. کس لیے؟ تاکہ میری اولاد کو چین اور سکون مل جائے. اگر اولاد کی وجہ سے آپ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور غلط راستے پر چلے جاتے ہیں تو یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ مال بھی آپ کے لیے فتنہ ہے. اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے. تو اگر آپ اولاد کی تربیت اچھی کریں، اولاد کی وجہ سے آپ کو کوئی غلط قدم نہ اٹھانا پڑے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک اچھا پوائنٹ ہے، یہ آپ کے لیے پھر ایک مثبت اقدام ہے. کیونکہ اگر آپ کے نیک اعمال ہوں گے، آپ کے بچے نیک ہوں گے، جب آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ قبر میں بھی ہوں گے، تب بھی اگر آپ کے بیٹے نیک اعمال کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے صدقہ کریں گے، تو ان کا ثواب آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر اولاد کی وجہ سے آپ دشمنی میں چلی جائے، اولاد آپ کی اتنی نافرمان ہو کہ آپ کی ایک بات نہ مانے اور الٹا آپ کی زندگی اجیرن کر دے، تو ایسے اولاد سے نہ اولاد ہونا ہی بہتر ہے. اسی لیے اگر کسی بھائی کو یا کسی دوست کو اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. شاید کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے نافرمان ہو یا اس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی خطرہ ہو، اس لیے اللہ آپ کو اولاد نہیں دیتا. اس لیے آپ نے نا امید نہیں ہونا. اولاد کی تربیت ہمیشہ احادیث کی روشنی میں کرنی چاہیے. اگر اولاد آپ کی کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس پر آپ کو سزا دینی چاہیے، لیکن سزا دینے کی بھی ایک حد ہے. اس طرح نہیں کہ آپ اس کے پاؤں توڑ دے، اس کے ہاتھ توڑ دے. یہ ظلم ہے، اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیری ہوگی. ٹھیک ہے، تو ظلم نہیں کرنا. اور اولاد کو اگر آپ نے سزا بھی دینا ہو تو اچھے طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے سزا دینا تھا کہ وہ ڈر جائے، آئندہ کوئی غلط کام نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے. اور اسی طرح جب نماز ادا نہ پڑھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مارو. لیکن مارنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے نا لکڑی اٹھا کر اس کے اوپر لکڑی توڑ دو، نہیں. ایک چھوٹا سا تھپڑ اس کو دے دو، اس کو ڈراؤ دمکاؤ کہ نماز پڑھو، نہ پڑھو تو اس طرح ہو جائے گا، تو وہ پھر ضرور وہ نماز پڑھے گا. تو شفقت، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء کا قدر نہ کرے تو وہ میری امت میں نہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت زبردست طریقے سے جواب دیا. امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.